بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جی ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو سوال پوچھا گیا ہے، یہ مرض بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور بہت سے لوگ اس میں مبتلا بھی ہو چکے ہیں اور بہت سے اس مرض کی وجہ سے نقصان بھی اٹھا چکے ہیں۔ تو وہ سوال کیا ہے، سنیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آنکھوں میں الرجی ہو جس وجہ سے آنکھوں سے پانی آئے تو کیا وہ پانی ناپاک ہوگا؟ اور اگر آنکھوں میں کوئی مسئلہ نہیں بلکہ زکام ہے یا چھینکے آنے کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکل پڑتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، یہ تھا وہ سوال کہ اگر بعض احباب ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں جلن سی محسوس ہوتی رہتی ہے یا آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، درد ہوتا رہتا ہے، اس وجہ سے پانی آتا ہے، یا پھر زکام ہو یا چھینکیں آ رہی ہوں اس وجہ سے پانی آتا رہتا ہے، تو اس پانی کے بارے میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آنکھوں کی الرجی زیادہ تر دو وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر اگر انسان سفر کر رہا ہو تو آنکھوں میں کچرا پڑ جانے کی وجہ سے، یا اس کے علاوہ کوئی دھواں دار چیز قریب ہو تو دھواں آنکھوں میں پڑ جانے کی وجہ سے آنکھوں میں درد ہوتا ہے، تو اس درد کی وجہ سے یا وہ دھواں آنکھوں میں جانے کی وجہ سے پانی بہ آتا ہے، یا زکام یا چھینکے زیادہ آنے کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آتا ہے، تو یہ پانی پاک ہے۔ اگر یہ جسم پر یا کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے وغیرہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ اب کرتے ہیں دوسری وجہ کی بات۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں میں جو پانی آتا ہے وہ الرجی اور بیماری اور تکلیف کی وجہ سے آتا ہے، یعنی جن لوگوں کو آنکھوں کی الرجی ہوتی ہے، جیسا کہ عموماً آج کل بہت زیادہ یہ وبا پھیل چکی ہے کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور اس میں سے پانی بہتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے حل کے لیے میں آپ کو آخر میں وظائف بھی بتاؤں گا کہ اگر کوئی شخص ان مرض میں مبتلا ہو چکا ہے تو وہ کس طرح اللہ رب العزت سے شفا طلب کر سکتا ہے۔ تو دوسری وجہ یہ ہوتی ہے الرجی کی، مثلا بیماری ہے، آنکھوں میں الرجی ہے، آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، تو اس وجہ سے یعنی بیماری کی وجہ سے جو آنکھوں سے پانی نکلتا ہے وہ پانی ناپاک ہے، کیونکہ وہ بیماری کی وجہ سے نکلا ہے۔ اب وہ پانی آنکھوں سے نکلے گا تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس کپڑے کے ساتھ اس پانی کو صاف کریں گے، وہ پانی جس کپڑے پر جہاں جہاں لگے گا اتنی جگہ کو بھی ناپاک کر دے گا۔ لہذا اس میں احتیاط برتنی چاہیے کہ اگر اس طرح کوئی بیماری ہے، آنکھوں کی الرجی ہے، تو اس دوران کوئی علیحدہ سے کپڑے کا بندوبست کر کے اپنی آنکھوں کو صاف کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی لوگ اس طرح مبتلا ہو چکے ہیں الرجی کے مرض میں، یا آنکھیں سرخ رہتی ہیں یا آنکھوں کی بینائی کم ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کو 3 وظائف بتاتا ہوں۔ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اگر آنکھیں سرخ ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، بینائی کمزور ہو گئی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ اگر الرجی ہو یا کوئی بھی آنکھوں کی بیماری ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کسی کی آنکھیں الرجی کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے سرخ ہو گئی ہیں، یا آنکھوں میں موتیا آ گیا ہے، یا اس کے علاوہ آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو 3 وظائف بتاتا ہوں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے انگلیوں کو آنکھوں پہ پھیر لینا ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیں اور اسی طرح ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پہ پھیر لیں، تو انشاءاللہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہیں گی اور آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ بھی درست رہے گی۔ اب دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ اگر کسی کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں اور درد ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے یا مقیتو اس کو 10 مرتبہ پڑھ کر اپنی انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پہ پھیر لینا ہے، تو انشاءاللہ اگر آنکھیں سرخ ہوں گی تو وہ بھی درست ہو جائیں گی، اگر درد اور تکلیف ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی آنکھوں پہ دم کر لینا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بینائی کمزور ہو گئی ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اگر آنکھوں میں موتیا ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کے علاوہ آنکھوں کے جملہ امراض سے آپ محفوظ رہیں گے۔
تو ان اوراد و وظائف پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی حفاظت فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ پوچھا جانے والا سوال اور یہ اوراد آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک شیئر کریں تاکہ اگر کوئی ان بیماریوں میں مبتلا ہے تو وہ ان وظائف سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ اور وظائف سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے۔